السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیشاب پاخانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی استنجے میں ہو تو کسی سے بات نہ کریں، جب قضاء حاجت کر رہا ہو تو کسی سے بات نہ کریں، خاموشی کے ساتھ قضاء حاجت کریں۔ اسی طریقے سے عام طور پر دیہاتوں میں، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ استنجے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک دو اور بھی جاتے ہیں، تو دو تین آدمی مل کر ایک ہی ساتھ قضاء حاجت کے لیے دور دراز نکل جاتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دور دراز نکل کر سب الگ الگ نہیں جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ دو تین ایک ہی ساتھ قریب قریب بیٹھ کر قضاء حاجت کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قضاء حاجت کرنے سے، باتیں کرتے ہوئے آپس میں قریب قریب بیٹھ کر قضاء حاجت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ کچھ ہمارے بھائی بھٹوں میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح دیکھا گیا ہے۔ تو اپنی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، بے پردگی سے بچنا، یہ سب کے اوپر فرض اور لازمی ہے۔ تو چاہے وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہوں، چاہے اپنا دوست ہو یا چاہے اپنا ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہو، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دوسروں کے سامنے کھولے یا دوسروں کے سامنے پردہ پوشی کا اہتمام نہ کریں، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پردہ کرنا ہر ایک پر، سطر کو چھپانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، تو اس لیے استنجے کے وقت بھی اس کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہماری شرمگاہ کوئی اور نہ دیکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما الى عورات صاحبه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھ کر، پاخانے کے لیے، پیشاب کے لیے بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، باتیں نہ کریں۔ ينظر كل واحد منهما الى عورات صاحبه، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا شرمگاہ دیکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے منع فرمایا کیونکہ یہ اتنا گھناؤنا اور اتنی بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت کی وجہ سے بہت زیادہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اس فعل پر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں 342 نمبر پر ہے، اسی طرح ابو داؤد میں بھی ہے حدیث نمبر 15 پر۔ اس کے علاوہ علامہ البانی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں یہ روایت لے کر آئے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی نے اس کے جتنے بھی متابع ہیں اور شواہد ہیں سب کو ذکر کیا اور اس کو صحیح لغیرہ قرار دیا ہے اپنے شواہد اور متابع کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث قابل عمل ہے، قابل استدلال ہے، اس حدیث کو لیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔